محبت میں سب سے پہلے جو ہے وہ آنکھوں سے ہی ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے۔ میں اس حوالے سے بھی یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں کہ محبت کی ایک عظیم نشانی ERW کی شکل کے اندر بھی جو ہے وہ نواب شاہ کے اندر ایک مرکز کھل گیا ہے جو آنکھوں کی اسپتال ہے، اور یقیناً آنکھیں جو ہے وہ قدرت کا حسین تحفہ ہیں جس کے بغیر زندگی میں کوئی بھی رنگ، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی جو منظر ہیں وہ اگر آنکھیں نہ ہوں تو اس کے بغیر بے نور ہوتے ہیں۔ اسی آنکھوں کی لازوال ایک کہانی کی شکل جو ہے وہ ERWF کی شکل میں نواب شاہ کے اندر بھی ایک ایسا ہاسپٹل، ایک ادارہ کھل چکا ہے جو مستحق افراد کو بالکل مفت آنکھوں کا علاج جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، جبکہ جو حضرات اس کے خرچے کو برداشت کر سکتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ کسی پر فکس خرچے کے، یعنی اگر وہ 5,000 افورڈ کر سکتے ہیں، 10 کر سکتے ہیں، 20 کر سکتے ہیں، 30,000 کر سکتے ہیں، جو بھی وہ جتنا بھی وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس بیس پر جو ہے وہ علاج کیا جا رہا ہے۔ اور ریٹینا کا یہ اسپیشلائزڈ ادارہ جو ہے وہ یہاں پر قائم ہو چکا ہے، اور 1 سپتمبر 2019 میں یہ ادارہ قائم ہو چکا تھا، اور ڈاکٹروں کے ریٹینا کے جو پاکستان کے پہلے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر مختار، یہ ان کی کاوشوں سے نواب شاہ والوں کے لیے ایک تحفہ ہو چکا ہے۔ قدرت کا جو حسین تحفہ آنکھیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے، اس کے علاج کے لیے ERW کا قیام ہو چکا ہے۔ آج ہم اسی کی سیر کرائیں گے آپ کو، اور اسی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا سہولتیں یہاں پر دی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے اندر آپ کو آئیے وزٹ کراتے ہیں۔ ٹیکنالوجی سے آراستہ ERW ایک آئی کا ایک اسپتال ہے جس کا جو ہے وہ سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے۔ نہ صرف سنگ بنیاد، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ فنکشن ہو چکا ہے، اور 1 سپتمبر 2019 میں جو ہے نا اس کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے کچھ معاملات ڈسٹرب ہونے کے باوجود بھی اب یہ دوبارہ سے جو ہے اپنی فنکشن اس نے سٹارٹ کر دیا، اور تقریباً 1000 سے زائد جو ہے وہ مریضوں کا علاج بھی ہو چکا ہے۔ اس سارے سیٹ اپ کا اور جدید ترین کی جو علاج چل رہا ہے، جس میں جو پیشنٹ ہیں وہ مستفید بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مستحق افراد ہیں، یعنی کہ جو زکوٰۃ کے بھی حقدار ہیں، ان کا بالکل مفت جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے۔ آنکھ جو خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ایک نور ہے، آنکھوں کے بنا زندگی کے جتنے بھی رنگ ہیں وہ بالکل بے نور ہو جاتے ہیں، اور اس آنکھ کو بچانے کے لیے، اس آنکھ کے علاج کے لیے ہمارے نواب شاہ شہر کے اندر ایک بہترین تحفہ ERW کی طرف سے جو ہے وہ موجود ہو چکا ہے۔ تقریباً 1 ایکڑ پر یہ اسپتال کا قیام ہو چکا ہے۔ آج بھی اس اسپتال کے اندر 40 سے زائد مریضوں کا جو ہے وہ آپریشن جاری ہے، جن کو کھانے کی سہولیات بھی دی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ ادویات بھی ان کو دی جا رہی ہیں، اور آپریشن میں جو ادویات استعمال ہوتی ہیں وہ بالکل مفت ان کو فراہم کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس اسپتال کے بانی کار ڈاکٹر مختار کار، جو پاکستان کی ایک نامور شخصیت بھی ہیں، اور اپنے اس آئی سائٹ پر جو ریٹینا کے حوالے سے اسپیشلسٹ پاکستان کے نمبر 1 اور پہلے یہ صحرا ان کو جاتا ہے کہ پہلے ریٹینا اسپیشلسٹ بھی ہیں، انہوں نے اس سنگ بنیاد رکھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اس میں آپ کو کہانی ملے گی، کیونکہ اس کے نام سے لے کر اس کی بنیاد تک کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے نام جو آپ نے رکھا ERW، اس کے حوالے سے بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو، اور ساتھ ساتھ اس اسپتال میں کون کون سے علاج ہو رہے ہیں، کون کون سے آپریشن ہو رہے ہیں، اور کس طرح سے مریضوں کو سہولت مل رہی ہے، وہ سب بتائیں۔ اربو جو ہے یہ اسٹینڈ فار ایلزا ریٹنا ویلفیئر آرگنائزیشن۔ ایلزا ایک ریٹنا کی مریضہ تھیں جس کو کہ میں نے دیکھا تھا 1965 میں، اور اس وقت سے جب مجھے پتہ چلا کہ یہ خاتون یا یہ لڑکی جو ہے یہ 25-30 سال کی عمر تک اندھی ہو جائے گی، تو میرا انٹرسٹ ریٹنا کی بیماریوں میں بڑھ گیا، اور میں نے شروع سے ہی جب سے یہ آنکھوں کی اسپیشلٹی لی تو ریٹنا کو خاص طور پہ پڑھنا شروع کیا، اور اس پہ بڑی توجہ دی۔ تو سارے امتحانات انگلینڈ کی 2-3 یونیورسٹی سے، کالجز سے، کالج آف سرجنز آف انگلینڈ اور ایڈنبرا، ان سے فیلوشپ کے بعد پھر میں نے 2 سال باقاعدہ ریٹنا میں
ایڈوانس ٹریننگ لی اور اس کے بعد واپس پاکستان آیا. تو اس دوران میں یہ لڑکی جو ہے اس سے میری خط و کتابت بھی ہوتی رہی. تو اس نے کہا کہ اگر آپ پاکستان جائیں گے تو میں بھی پاکستان جا کے وہاں پہ خدمت کرنا چاہتی ہوں. تو لہٰذا وہ آ کے پاکستان کو دیکھ کے گئی اور کہتی کہ میں یہاں آ کے رہ سکتی ہوں. تو آہستہ آہستہ سے ہمارے جو تعلقات سے ذرا بڑھتے گئے اور وی اینڈڈ اپ میرینگ ایچ ادر. یہ ہماری ان سے شادی بھی ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ ان کی آنکھ جو ہے آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی. تو اب وہ ان کی بینائی اس قدر کم ہے کہ وہ سفید چھڑی لے کے چلتی ہیں. تو اس چیز سے متاثر ہو کے میں نے ریٹنا کا کام شروع کیا. پھر چونکہ اس نے ساری زندگی میرے ساتھ وقف کی اور مالی وسائل سے بھی اس نے مجھے انسپائر کیا اور ویسے مورلی بھی کافی ہر طرح سے سپورٹ دی, اس کی فیملی نے بھی. تو میں نے سمجھا کہ ان کے لیے ریکگنیشن کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو کہ اس کے نام کا ہو. تو اس لیے ہم نے یہ نام ایلزا ریٹنا ویلفیئر آرگنائزیشن رکھا ہے. اس کو وہ ایک دفعہ چند دنوں کے لیے یہاں پہ ایک دفعہ آئی تھی, چند گھنٹے یہاں رہ کے دیکھ کے گئی ہے. اور اب تو میرا خیال اس کو پوری طرح سے اب نظر بھی نہیں آتا, مگر یہ کہ ہم نے اس کو اس نظریے سے شروع کیا کہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ مریضوں کو دسترس نہیں ہے اس قسم کی اسپیشلٹی کی, تو ان کو آسانی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو نواب شاہ کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا کہ یہ آلموسٹ سینٹر میں ہے, پھر یہ کنیکٹڈ ہے ریل سے, بس سے, ایئر سے, اور یہاں پہ 3 یونیورسٹیز میں ہیں. انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ ہمیں پیرامیڈکس وغیرہ آسانی سے یہاں مل گئے. اگرچہ ابھی تک ہمیں ریٹنا کا کوئی کوالیفائڈ سرجن نہیں ملا, ابھی تک تو میں ہی جتنا کام کر سکتا ہوں کرتا ہوں یہاں پہ. تو ہوپفلی ہمیں ایسے ڈاکٹر بھی مل جائیں گے. جب فیسلٹی ہو تو ڈاکٹر بھی مل جاتے ہیں. تو ابھی تو ہم نے یہ 8,000 اسکوائر فٹ پہ اوپر اس کو بنایا ہے, اور 1 سال کے اندر اندر ہی میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جگہ کم پڑ رہی ہے. تو ہم اس کو اور بھی وسعت دیں گے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس میں ساری اسپیشلٹیز جو ہیں آنکھوں کی, جیسے کیٹریکٹ, گلاکوما, ریٹنا, پیڈیاٹرک آپتھالمالوجی, دی ophthalmic plastic surgery, low vision aids, genetics and artificial eyesight, community ophthalmology, یہ سارے شعبے جو ہیں الگ الگ ہوں گے. اور اس کے لیے جو ہم نے ہاسپٹل جو اس کا نقشہ وغیرہ بنایا ہوا, جو کہ ابھی آہستہ آہستہ اس کی شروعات ہوں گی, وہ تقریباً 24 سے 36 ہزار اسکوائر فٹ پہ ہوگا. اس میں یہ ساری فیسلٹیز ہوں گی, اور ہر ایک فیسلٹی جو اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ یونٹ ہوگی. جیسے کارنیا کا اپنی یونٹ ہوگی, کیٹریکٹ کی اپنی, پیڈیاٹرک آپتھالمالوجی کی اپنی. تو اٹ ول بی ود آل دی سب اسپیشلٹیز, اینڈ ہوپفلی اٹ ول بی اے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ان سندھ. اینڈ ایونچولی ہم عام طور پہ ڈاکٹروں کے پاس جب جاتے ہیں کہ مریض جب اندھا ہو جاتا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم وہاں تک بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم اس سے آگے جائیں گے. ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہاں پہ ایک سیکشن ایسا بھی ہوگا یہاں پہ ریہیبلیٹیشن آف دی بلائنڈ, ان کو اسکل سکھائیں گے کس طرح سے اپنی زندگی میں باقی وقت گزار سکیں. تو آپ کی دعاؤں کے ہم منتظر ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ میاں اس مشن میں ہمیں کامیاب کرے, اور آپ کا تعاون جہاں تک بھی ہو سکے وہ ہم اس کے متمنی ہیں. دیکھا کہ مریضوں کا آپریشن بھی ہو رہا ہے, ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے, مطلب مستحق افراد کے لیے اور افورڈیبل کے لیے کیا کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں, کس طرح سے؟ ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ کوئی بھی غریب آدمی جو ہے وہ صرف اس لیے اندھا نہ ہو جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جو بھی لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, یا جو کہہ دیتے ہیں آ کے کہ بھئی ہم غریب ہیں زکوٰۃ کے مستحق ہیں, ہم اس کی کوئی تفتیش نہیں کرتے, صرف اس کا کہہ دینا کافی ہے. تو ہم اس کو بالکل فری آف کاسٹ کرتے ہیں. دوسرا اس کے بعد اٹ از افورڈیبل, ہر ایک کے لیے حسب طاقت, حسب المقدور, جتنا بھی کسی میں کوئی سکت ہے اس حساب سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. ہم کسی کو پیسے کی وجہ سے انکار نہیں کریں. تو ہو یہ رہا ہے کہ ابھی تک تقریباً آدھے سے زیادہ مریض جو ہوتے ہیں وہ بالکل فری ہوتے ہیں. باقی جو ہوتے ہیں وہ کوئی کاسٹ پرائس دیتا ہے, کوئی اس سے کم دیتا ہے, کوئی بالکل نامنل سا کچھ نہ کوئی دے دیتا ہے.
تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے جس حد تک بھی ہو سکے. تو ابھی تک تو یہ ہے کہ تقریباً 90% ایکسپنسز جو ہے وہ ہمیں ڈونیشن سے یا اپنے پاس سے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. 10% جو ہے وہ ہاسپٹل جنریٹ کرتا ہے. ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہاسپٹل اس طرح سے چلے کہ ہمیں بار بار لوگوں سے جا کے پیسے نہیں مانگنا پڑیں اور ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی کام ہوتا جائے. تو اس سے جو اسٹیٹسٹکس وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ 100 میں سے 30 یا 40 مریض جو ہیں ان کو بالکل فری کر سکتے ہیں اور باقی 60 جو ہیں ان کو اگر کاسٹ پرائس جو ہے جو چیز ہوتی ہے اس میں ڈاکٹروں کی فیس نہ ہو, اسپتال کی فیس نہ ہو, جو کہ 50% سے زیادہ ہوتی ہے. 60-70% اخراجات وہی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی 30% بھی پرائیویٹ ہاسپٹل فیس کی دے سکے تو بھی یہ ہاسپٹل چل جائے گا. اچھا, آپ نے بتایا 30% کا مطلب پرائیویٹ, اگر کوئی پرائیویٹ سینٹروں میں یہ علاج کراتے ہیں یہاں پر علاج کراتے ہیں تو آپ نے کوسٹ کے حوالے سے بتایا. ایک تو یہ بھی ہم نے جانا کہ کراچی کے کچھ اسپیشل ڈاکٹر یہاں پر آ کر وہ علاج کرتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, لیکن باہر کے پرائیویٹ فیس میں اور ادھر کی فیس میں کتنا کا فرق ہے؟ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے کیٹریکٹ ہے پرائیویٹ میں اس وقت نواب شاہ میں جو فیک اور فولڈیبل لینس آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں 40 سے 50 ہزار روپے میں ہوتا ہے اور اگر پریمیم لینس ڈالا جائے تو وہ زیادہ میں بھی ہوتا ہے. کراچی میں جو عام فولڈیبل لینس ہے وہ 80 سے 90 ہزار میں ہوتا ہے, پریمیم لینس لاکھ میں یا اس سے بھی زیادہ میں ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم جس سے چارج بھی کرتے ہیں 5 سے 7 ہزار روپے چارج کرتے ہیں. اسی طرح سے ریٹینا کا جو کیس ہے پرائیویٹ میں اس میں 3-3.5 لاکھ 4 لاکھ تک بھی خرچہ آتا ہے. ہمارے ہاں کاسٹ پرائس ہم نے جو اس کی گنی ہے وہ تقریباً 60 ہزار میں ہو جاتا ہے. وہ بھی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جس کے پاس 60 ہزار نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ اس کا نہیں کریں گے, اس سے بھی واٹ ایور ہی کین افورڈ, اس میں سے جتنا بھی افورڈ کر سکے 20,000 5,000 10,000, اگر نہیں کر سکتا تو بالکل فری, باقی جتنا بھی کر سکتا ہے. مگر جو ہماری کاسٹ ہے اس سے زیادہ ہم نہیں لیں گے کسی سے, خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بڑی گاڑی پہ آیا, بڑا امیر ہے, اسے اور پیسے زیادہ بڑھا دو, یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. ہماری اپر لمٹ ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں مانگتے, ہم لیتے نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا, اور یقیناً آپ جو ہے ایک انسانیت کے لیے ایک بہت عظیم کام کر رہے ہیں اور ہماری بھی نیک تمنا ہے اور دیکھنے والے بھی یقیناً اس چیز کو پروموٹ بھی کریں گے. اور ہمارے یہاں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, وہ بھی آپ کے جو ہے وہ اس کام کے اندر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ بھی دیں گے اور مزید ہم اس ادارے کو مزید پھلتا پھولتا دیکھیں. خانزاد صاحب میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بذات خود ہمارے پوچھنے کے بغیر ہی یہاں پہ آ کے اتنی زحمت دی کہ آپ ہمیں کوریج دے رہے ہیں. میں آپ کا اور آپ کی چینل سب کا بہت شکر گزار ہوں, کیونکہ ہمیں بعض اوقات لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس آ کے ذرا کوئی کور کر دیں, رپورٹ کر دیں. آپ خود سے چل کے آئے ہیں, میں اس کا بہت قدر کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ ہماری اسی طرح سے حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے.